رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم احکام میت کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ کل 20 مذاکرے ہوں گے، یعنی آج کا ہمارا ایک مذاکرہ ہوگا، اسی طرح یہ کل 20 مذاکرے ہیں، تو انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کا ایک مذاکرہ ہوگا، اور اس میں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں میت کے حوالے سے، غسل، کفن، دفن، قبر اور ایصال ثواب، تعزیت، یہ سارے ہمارے سامنے آئیں گے، اور آخر میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو مذاکرہ ہے اس کا عنوان ہے بیماری رحمت اور گناہوں کا کفارہ۔ بیماری یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر انگنت احسانات ہیں، اور ان میں ہر احسان دوسرے سے بڑھ کر ہے، البتہ بعض احسانات کی اہمیت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ صحت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی انسان صحت کی وجہ سے اور فراغت اس کی وجہ سے اکثر خسارے میں رہتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صحت بھی ہوتی ہے، فراغت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس صحت کو اور فراغت کو نیک کاموں کے اندر نہیں لگاتے۔ بعد میں خدا نخواستہ جب مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں فلاں کرتا، کاش میری بیماری نہ ہوتی، میں صحت مند ہوتا، میں اللہ کے راستے میں نکلتا، مسجد جاتا، فلاں کرتا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر لوگ صحت کی وجہ سے، فراغت کی وجہ سے گھاٹے میں ہیں کہ وہ ان 2 عظیم نعمتوں کو کبھی نعمت نہیں سمجھتے۔ ایک اور روایت ہے، اور یہ مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے آپ کو ان 5 میں سے کوئی بھی چیز عطا کی ہے تو 5 سے پہلے انہیں غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی اللہ نے دی ہے، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے اندر جو نیک اعمال ہو سکتے ہیں کر لو، بڑھاپا آئے گا پھر آپ کچھ کام بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر آپ کف افسوس ملیں گے کاش جوانی ہوتی میں فلاں کرتا۔ وصحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے صحت دی ہے تو بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ غنا کا قبل فقر کا، اللہ نے مالداری دی ہے، دولت دی ہے، وسعت دی ہے، مفلسی سے، غربت سے پہلے سے غنیمت جانو۔ جتنا کچھ اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہو لگا لو۔ وفراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیات کا قبل موتک، زندگی اللہ نے دی ہے، موت سے پہلے غنیمت جانو۔ خدا نخواستہ موت آ گئی، اب اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آگے کو اور عنوان ہے کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ بیماری کو عام طور پہ ہم منحوس سمجھتے ہیں، بیماری کو برا بلا کہتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں آ گئی، میں کیوں بیمار ہوا، لیکن در حقیقت بیماری یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور کس طریقے سے؟ صحت یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور عام طور پہ ہم صحت مند رہتے ہیں، شروع ہی دن سے ہمیں صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس لیے ہم صحت کو معمول کی چیز سمجھتے ہیں، بچی ٹھیک ٹھاک ہیں، یعنی یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کبھی بیمار بھی ہوں گے۔ تو جب کبھی صحت کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی، ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ بیماری کو لے آتے ہیں، اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں فوراً پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد آتے ہیں، اللہ کے در پہ پھر سجدہ لگانے کی توفیق ملتی ہے، پھر روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ بیماری در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ بیماری کی وجہ سے بندے کو اپنی طرف بلا لیتا ہے۔
ایک اور روایت ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے، ان کے والد کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں میں نے بارہا سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں نکل جاتا ہے تو اس کے لیے تمام ان عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ایک شخص صحت مند ہے، وہ جو اعمال کر رہے، جب بیمار ہو جاتا ہے وہ نیک اعمال وہ نہیں کر پاتا، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ نیک اعمال اس کے کھاتے میں لکھیں، کیونکہ اگر یہ آج بھی صحت مند ہوتا یہ کام کرتا، گھر میں ہے، اقامت میں ہے، جتنے نیک عمل کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، جب وہ سفر میں نکل جاتا ہے وہاں اس کو موقع نہیں ملتا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں سفر میں بھی اس کے اقامت والے جتنے نیک اعمال ہیں وہ لکھو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مقام طے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس بندے کو وہ مقام دینا ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے نیک اعمال سے اس مقام کو نہیں پا سکتا، اس کے نیک اعمال وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام کو پا لے۔ اب اللہ نے اس کے لیے ایک مقام لکھ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو مقام اللہ نے اس شخص کے لیے لکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی صدمہ، پریشانی، یہاں تک کہ کانٹا چبھے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں کہ حضرت ام صائب ایک صحابیہ تھی، ام صائب یا ام المسیب جو ان کا نام تھا، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ وہ صحابیہ کانپ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بخار ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے، یعنی انہوں نے بخار کو بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ بنی آدم کی، آدم کے بیٹوں کی خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بخار آ جائے تو فرمایا بخار کی وجہ سے تمہارے گناہ وہ یوں ختم ہوتے ہیں جیسے آگ کی بٹی وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے بخار سے تمہارے گناہ دور ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص بیماری میں یہ دعا پڑھے، بیمار ہے اور وہ بیماری میں یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو بیماری میں یہ دعا پڑھے اور اسی بیماری میں مر جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی، وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا، اللہ اس کی دوزخ کی آگ سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح بیماری کے بارے میں شرعی احکام یہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی علاج کیا کرتے تھے، ماہر طبیب سے، ماہر ڈاکٹر سے علاج کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام علاج کی تلقین فرمایا کرتے تھے
کہ ماہر طبیب سے علاج کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے حرام چیزوں سے علاج کرنے سے منع کیا، جو حرام چیزیں ہیں ان سے علاج مت کرو۔ بعض لوگ یعنی مختلف بیماریوں کے لیے خرگوش کا جو خون ہے دمے کے مریض کو پلاتے ہیں کہ جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ جب کوئی اور علاج موجود ہے تو اس کے باوجود حلال علاج کو چھوڑ کے، جائز علاج کو چھوڑ کے حرام طریقہ علاج اپنانا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد رکھو، بیمار ہو جاؤ تو اپنی موت کو یاد رکھو، موت کا تذکرہ کرو اور موت کے لیے تیاری کرو، اور ساتھ ساتھ فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پریشانی آ جائے تو موت کی تمنا نہ کریں کسی بھی وجہ سے، کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے۔ ہاں اگر تم انتہائی تنگ ہو چکے ہو زندگی سے اور کوئی راستہ تمہیں نجات کا نظر نہیں آتا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں دعا کرو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اے اللہ مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ جیسے موت کی تمنا نہ کریں اور نہ کسی کو موت کی بد دعا دیں۔ زندگی سے جب انتہائی تنگ آ گئیں تو یہ دعا کریں اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور موت عطا فرما جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ تو یہ ہمارا پہلا مذاکرہ تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارا مذاکرہ ہوگا بیمار پرسی کی فضیلت، کسی کی عیادت کے لیے جانے پہ ہمیں کیا ملتا ہے، اور کلمات دم، کوئی بھی مریض ہے مثلا کسی پہ جادو ہو چکا ہے، نظر بد ہے، چھوٹے بچے اکثر نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام کون سی دعا بتلایا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر، آئندہ مذاکرے میں یہ جو چیزیں ہیں کلمات دم یہ ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ